میرے آقا فرماتے ہیں انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ و اغصانها فی الدنیا ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ فرمایا لوگوں، میں اور میری اہل بیت یہ درخت ہے جنت کا، جنتی درخت ہے، میں اور میری اہل بیت۔ اہل بیت سے مراد حضرت سیدہ کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن و حسین اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج۔ فرمایا کہ ہم درخت ہیں جنت کا، وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، لیکن اس درخت کی جڑیں تو جنت میں ہیں، ٹہنیاں اس کی جنت میں نہیں۔ أَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، اس کی ٹہنیاں پوری دنیا میں پھیلی ہیں۔ درخت جنت میں ہے، تنا اس کا جنت میں ہے، جڑیں اس کی جنت میں ہیں۔ وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، لیکن اس کی شاخیں پوری دنیا میں ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ جب جڑیں جنت میں ہیں، تنا جنت میں ہے، تو شاخیں بھی جنت میں رہتی، انہیں پوری دنیا میں پھیلایا کیوں گیا؟ شاخوں سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ آل، وہ سادات جو دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، وہ صحیح العقیدہ سنی سید جو دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں، ان سے مراد، شاخوں سے مراد وہ سادات ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ یہ شاخیں دنیا میں کیوں ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جنت میں جانا مشکل بڑا تھا، جنت کا راستہ بڑا کٹھن تھا، اللہ نے شاخیں دنیا میں پھیلا دی ہیں، جو ان شاخوں کو پکڑ لے گا جنت میں جانا آسان بن جائے گا۔ جو ان شاخوں سے وابستہ ہو جائے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو جنت کا راستہ جس شجر نے آسان کیا ہے، اس شجر کو شجر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اپنی بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمتوں کو بیان کیا، دنیا میں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی واضح کیا، اور قیامت کے دن جو ان کا پروٹوکول ہوگا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی بیان کیا۔